نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق اللہ العظیم۔ ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا اس موقع پر بہت ضروری سمجھ میں آیا۔ موجودہ زمانے میں سوشل میڈیا پر اور بعض علماء کی طرف سے دوسرے نکاح کی ترغیب اس شدت سے دی جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، اور بعض عوام الناس اس سلسلے میں نظمیں بھی تیار کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ قابل غور ہے کہ دوسری شادی کے لیے عمومی ترغیب کس حد تک صحیح ہے۔ واقعی شریعت نے دوسری شادی کی اجازت دی ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، مشروط اجازت دی ہے۔ اجازت اس وقت ہے جب کہ مال اس قدر ہو کہ دوسری، تیسری، چوتھی بیوی کا نفقہ یعنی مالی بوجھ اور سکنا یعنی ٹھکانہ دینے کے قابل ہو، وہ مرد صحت بھی ازدواجی حقوق ادا کرنے کے قابل ہو، انصاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اس کے مسائل سے مکمل واقف ہو، اور ہندوستانی اور عجمی سماج کے اعتبار سے، بدلتے حالات کے اعتبار سے، مستقبل کے احوال سے بھی واقف ہو، سالوں کی طرف سے، سالیوں کی طرف سے، خاندان اور معاشرے کی طرف سے جب مسائل پیش آئیں تو اس کے مقابل میں جرأت مندی، حکمت اور دانش مندی کے ساتھ کھڑے ہونے کی طاقت بھی ہو، پورا علم ہو کہ اس نئی بیوی کو میراث میں حصہ دینا ہے، اس کی اولاد کی تربیت کرنا ہے، اس سے جو اپنی اولاد پیدا ہوگی ان کے سلسلے میں بھی پوری خیرخواہی اور میراث کی حصے داری کا لحاظ کرنا ہے، صبر و تحمل اتنا ہو کہ دوسرے تیسرے نکاح کے بعد مختلف بیماریوں کا حملہ یا بے اعتدالی کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ بات صحیح ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، اور اس کے خاندان سے بھی اجازت لینا ضروری نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی طریقہ بھی نہ اپنایا جائے کہ جس کی وجہ سے پہلا گھر اجڑ جائے۔ پہلی دوسری بیوی کی اولاد باپ کے حق میں منافق یا باپ کے حق میں سوتیلا رویہ برتنے والی بن جائے۔ قانون سے بھی واقفیت ہونی چاہیے۔ ملک کا قانون دوسرے نکاح کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ اگر قانونی مسائل پیش آ جائیں سرکاری سطح پر تو مجھے کیسے نمٹ لینا چاہیے؟ نکاح کرنے کے بعد پہلی یا دوسری عورت پر ظلم، نئی بیوی کے ساتھ تعلق اتنا گہرا کہ پہلی کے سلسلے میں نظر انداز کرنا، حق تلفی کرنا، اس کے اخراجات کے سلسلے میں دلچسپی نہ لینا، یا اس کی بیجا غیرت پر غسیلہ رد عمل کرنا پہلی بیوی کے ساتھ، یہ بھی غلط ہے۔ دوسری بیوی کو اس کے واجبی اور شرعی حقوق نہ دینا، جیسے اس کو میراث کا حق نہ دینا، یا اس پر یہ شرط لگانا کہ آپ میرے سے نکاح کے بعد اولاد کے پیدا کرنے کے سلسلے میں احتیاط کریں گی، پرہیز کریں گی، یا پہلی عورت کو ہمیشہ نکاح ثانی کی دھمکی دے کر اپنی ازدواجی زندگی کے اعتماد کو ختم کر دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ موجودہ زمانے میں ایک بڑی تعداد ان کی پائی جاتی ہے جو دوسرا نکاح یا تیسرا چوتھا نکاح محض ہوس پرستی اور شرعی احکام کا غلط استعمال کرنے کے طور پر یہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ خانہ آبادی کا کوئی جذبہ نہیں ہے، نئے پورے خاندان کی بنیاد رکھنے اور اس کے آئندہ کی ذمہ داریوں کے اٹھانے کا کوئی دور دور تک خیال نہیں ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ضرور دوسرا، تیسرا، چوتھا نکاح کیا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیات کی بنیاد پر 11 نکاح بھی کیے ہیں، لیکن سوتیلے بچوں کو نظر انداز نہیں کیا گیا،
اور نکاحوں کی کثرت نے ان کی اولاد کو آوارہ نہیں کیا ہے۔ عرب میں بالخصوص یہ ماحول بہت دیکھنے میں آیا کہ نکاح دوسرا تیسرا کر لیا جاتا ہے، اولاد کی تربیت نہیں ہوتی ہے۔ مختلف ملکوں میں وقتی طور پر نکاح کر دیا جاتا ہے، طلاق دے کر نکل جاتے ہیں، پورے اس خاندان، اس عورت کے خاندان کو اپنا دشمن بنا لیا جاتا ہے۔ عجم کے اندر دوسرا تیسرا نکاح کرنے میں بھی جلدی ہوتی ہے، نزاکتوں سے واقفیت مکمل طور پر نہیں حاصل کی جاتی، طلاق دینے میں بھی جلد بازی ہوتی ہے۔ جیسے شریعت کا یہ حکم ہے یا اجازت ہے کہ دوسرا تیسرا نکاح کیا جائے، اس موقع پر علماء سے پوچھا جاتا ہے، آگے کے مسائل میں بھی قدم قدم پر طلاق و تفریق کے موقع پر بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اصلاح انقلاب امت میں، اور اسی طریقے سے مفتی زید صاحب مظاہری نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات اسلامی شادی میں ان ہدایات کو نقل کیا ہے۔ شوہر کے لیے کیا ہدایات ہے، پہلی بیوی کے لیے کیا ہدایات ہے، دوسری بیوی کے لیے کیا ہدایات ہے۔ ایک گھر میں رکھنا ہرگز مناسب نہیں ہے، اور ایک کے سامنے دوسرے سے موازنہ نہیں کیا جانا چاہیے، ایک کی خوبیوں یا خامیوں کا دوسرے کے سامنے نہیں موازنہ کرنا چاہیے، اور ایک کے بچوں کے معاملے کو دوسرے کے بچوں کے معاملے کے سامنے نہیں لانا چاہیے۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا پورا احساس رکھتے ہوئے ساری ہی اولاد کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر ان سب چیزوں کے ساتھ دوسرا تیسرا نکاح کیا جاتا ہے تو بہت اہم تقاضا ہے، واقعی بیواؤں کی تعداد ہے۔ جنگ زدہ ملکوں میں بھی ایسی خواتین اور ایسی لڑکیوں کی تعداد ہے، اور اسی طریقے سے ان خواتین کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے جن کی عمر بڑھنے کی وجہ سے پہلا نکاح ان کے لیے دشوار ہے۔ طلاق شدہ، خلا شدہ، چونکہ ہمارے پاس نکاح دشوار ہے، طلاق آسان ہے، نکاح دشوار ہے، خلا آسان ہے، تو اس وجہ سے بھی خلا شدہ، خلا لینے والی، طلاق لینے والی عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے وہ بات شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ پسند آئی، جو حضرت نے ایک نوجوان کو، جس نے پوچھا کہ میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں مظلوم ستم رسیدہ خواتین کی مدد کے لیے، تو حضرت نے فرمایا کہ واقعی اگر مدد کا ہی جذبہ ہے تو معاشرے میں ایسے لڑکے بھی ہیں جو نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ نکاح کر نہیں پا رہے ہیں۔ تم ایسا کرو کہ ان لڑکوں کا نکاح ایسی بیواؤں سے کروا دو، ان لڑکوں کا نکاح ان کنواری لڑکیوں سے کروا دو، تو نہ صرف اس لڑکی کی مدد ہوگی بلکہ اس لڑکے کی پاک دامنی اور اس کی حیا کے تحفظ پر بھی امداد ہو جائے گی۔ یا یہ پیسے لڑکوں کے برسر روزگار ہونے پر خرچ کرو تاکہ وہ روزگار، کاروبار، تجارت سے جڑ جائے تو پھر اس کے لیے نکاح کرنے میں سہولت ہو۔ تو یہ بھی بہت اہم طریقہ ہے، یہ بھی بہت اہم پہلو ہے، اس کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے۔ یہ بات بالکل شریعت کے مزاج سے میل نہیں کھاتی ہے کہ اس قسم کی گفتگو کی جائے کہ پہلا نکاح کرنے والے نامرد ہیں، پہلا نکاح کرنے والے بزدل ہیں، یا دو پر اکتفا کرنے والے عورتوں کے مسائل کے سلسلے میں لاپرواہ ہیں۔ یہ تو ہر آدمی کا اپنا شخصی معاملہ ہے کہ کیا وہ دوسرے تیسرے نکاح کے شرائط اور اس کے مسائل سے مکمل واقف اور اس کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں ہے، یہ تو اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ باقی دوسرے تیسرے نکاح کے سلسلے میں شرعی سارے مزاج کا خیال کرتے ہوئے بھی اگر کوئی رسم و رواج کی بنیاد پر رکتا ہے یا روکتا ہے تو بالکل یہ غلط حرکت ہے۔ مثلا ایک بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کے باوجود بھی اس کو دوسرے نکاح سے روکا جاتا ہے،
بوڑھا ہونے کی وجہ سے، جائیداد کے تقسیم ہو جانے کے ڈر سے، یا معاشرے میں مذاق اڑایا جائے گا، بہویں کس نظر سے دیکھیں گی، ابھی تو بیٹیاں نکاح کے لیے باقی ہیں، باپ اپنا دوسرا نکاح کیسے کر رہا ہے، یہ روکنا غلط ہے۔ واقعی بعض مرتبہ بیوی بیمار رہتی ہے، ساری محبتوں کے باوجود ازدواجی حق ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتی ہے، ایسے موقع پر بھی شوہر کو روکنا، سارے حقوق ادا کرنے، سارے اعتدال کے باوجود، یہ بھی ایک جاہلانہ رسم ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ صحت مند بھی ہے، عادل بھی ہے، اور مالی اعتبار سے کافی فراخی بھی رکھتا ہے، اس شخص سے یہ کہنا کہ آپ دوسرا تیسرا نکاح مت کیجئے، چاہے آپ بے حیائی اور ہوٹل بازی اور فحش کاری کا طریقہ اپنا لیجئے، یہ بھی غلط ہے۔ اس کو بھی حکمت اور ہمت کے ساتھ پہلی بیوی یا اس کے خاندان سے بھی مخفی رکھتے ہوئے، علماء کرام سے قدم قدم پر مشورہ لیتے ہوئے، مالی اور معاشرتی حقوق کی پوری نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے اسے ضرور دوسرا نکاح کرنا چاہیے، تاکہ اپنے آپ کو زنا سے بھی بچا سکے اور اپنی جنسی ضروریات کے سلسلے میں بھی تجدد، تنوع، شریعت اس کو برا نہیں سمجھتی ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔